صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میرے رب پہ تیرا قرآن رہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات واسطے اور اللہ کے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان کو جا چکے ہیں اللہ انہاں سارے تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے. حضرات عبادات کچھ ایسیاں نے جڑیاں صرف زبان دے نال ہی ہوندیاں نے اور کچھ ایسیاں عبادتاں نے جن کا تعلق انسان دے جسم نال ہے. کچھ ایسی عبادات نے جن کا تعلق انسان دے مال نال ہوتا ہے. گویا کہ عبادات تین طرح دیا نے قولی فعلی مالی. جڑی زبان نال عبادت کر کے یہ قولی عبادت ہوتی ہے. جڑی بندہ اپنے اعضاء نال جسم نال کرتا ہے انہوں فعلی تے بدنی عبادت کیا جاتا ہے. اور جڑی عبادت بندہ مال خرچ کر کے کرتا ہے وہ مالی عبادت ہے. حضرات ذوالقعدہ کا مہینہ جا رہا ہے، اگلا مہینہ ذوالحجہ کا حج کا مہینہ ہے.
اس مناسبت نال حج اور عمرہ کے حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ ہو سکتا ہے کسی کا سن کے ضمیر جا کے اور کوشش کرے اللہ عمرے کی سعادت نصیب کر دے، اللہ بیت اللہ دے حج کی سعادت نصیب کر دے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جن کے اندر زبان دے نال بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جن کے اندر بندہ اپنا جسم انہوں بھی اللہ کی بندگی اندر صرف کرتا ہے، اور ظاہری بات حج مفتی تو ہوتی کوئی نہیں، حج کے اندر خطیر رقم خرچ کر کے بندہ حج واسطے جاتا ہے۔ یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جڑی قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، مالی بھی ہے۔ دعا کرو اللہ تیرے میرے نصیب اجر فرمائے۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزاں تھے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے، اللہ کے بندے نے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ زکات ادا کرنا، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزاں ہیں۔ اللہ کی گواہی تو بعد، پیارے پیغمبر کی رسالت کی گواہی تو بعد نماز فرض ہے، بندے کو پیسہ ہے، صحت مال ہے، زکات فرض ہے۔ اللہ نے توفیق دیتی ہے زندگی اندر حج کرنے کی طاقت ہے، ہر زندگی اندر دوبارہ فرض ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، بندہ صحت و تندرستی والا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ حضرات، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ دوران خطبہ اعلان فرمایا، ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ توانے تے حج نو فرض کیتا ہے، حج کریا کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حج کریا کرو۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا، سننے اکل عام، کیا ہر سال حج کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ بات دہرائی، 3 مرتبہ صحابی نے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پیارے کیا ہر سال حج فرض کرنی؟ فسکتا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، لاؤ قلت نعم، اگر میں کہتا ہاں ہر سال حج فرض ہے، پھر ہر بندے تے ہر سال حج فرض ہو جانے سی۔ اگر حج فرض ہو جاتی تو ہر بندہ طاقت نہ رکھتا۔ حج اس بندے تے فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کہتا ہے انہاں لوگوں کے حج فرض ہے بیت اللہ دے گھر جان کی طاقت رکھتا ہے، مال و دولت والا ہے، ان کو ان جسمانی طور تے صحت و تندرستی والا، اس بندے تے زندگی اندر ایک بار حج فرض ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، الحج مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع، زندگی اندر ایک بار حج ضرور کرے جن کو طاقت ہے، اگر بار بار حج کرے گا ان کے واسطے وہ نفری حج ہوئے گی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا میں فرمان پڑھیا، آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا اعلان ہے، جس بندے کو میں صحت و تندرستی عطا کراں، جسمانی طور تے بالکل ٹھیک ہے، صحت و توانا والا ہے، جنہوں میں اللہ فرماتے مال و دولت کی فراوانی عطا فرماواں، انہوں ہر 4 سال تو حج ضرور کرنا چاہیے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا، اللہ کی نعمتاں کو اللہ کی طرفوں بھلائی کو محروم ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ کے گھر کا حج کریا کرو۔ ایک صحابی نے سوال کیتا،
سونے ای الاعمال اللہ افضل اللہ دے ہاں سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ دی ذات تے اللہ دے رسول دی ذات تے ایمان لے آنا یہ سب تو افضل عمل ہے۔ پوچھا گیا سونے ثم ماذا، پھر عمل کیڑا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے اندر جہاد کرنا سب تو افضل عمل۔ صحابی کہنا سویا پھر کیڑا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور جنہ اللہ حج قبول کر لوے وہ سب تو افضل عمل ہے، سب تو اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر لیندا ہے جنوں اللہ پاک اپنے گھر دی زیارت نصیب کرے، جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کردا ہے اودی شان تے فضیلت کتنی۔ آمینہ دے لال ثانی کے نام دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجا کیوم ولدتہ امہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر لیتا ہے اللہ دے گھر دا حج کرن تو بعد کوئی گناہ والا کم نہیں کرتا، بے حیائی والا کم نہیں کرتا، اللہ پاک کی حکمت علی والا کم نہیں کرتا۔ کملی والے محبوب نے فرمایا راجہ کا یوم ولدتہ امہ، او اینے گناہ بڑو پاک صاف ہو جاندہ جویں ان کی ماں نے اج جنم دیتا ہے وہ اج دنیا دے آیا اج پیدا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ کرنا غور کرتے جانا، اج کتنا عظیم عمل میرے کملی والے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں نکل پیندا ہے حج کرن واسطے، جیڑا بندہ اپنے گھروں نکل پیندا ہے عمرہ کرن واسطے، رستے اندر بیمار ہو گیا، اسے عالم اندر وہی موت واقع ہو گئی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ۔ حاجی بندہ حج دی نیت نہ کرو چلے آئے رستے اندر فوت ہو گیا وہ حاجی لے آ جائے گا اللہ دے کاغذاں اندر۔ جیڑا بندہ اپنے گھروں چلے عمرہ کرن واسطے رستے اندر فوت ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کملی والے محبوب نے فرمایا اللہ دے ہاں عمرہ او دا عمرے دا ثواب لے آ جائے گا۔ جیڑا بندہ اپنے گھروں چلے جہاد کرن واسطے اللہ پاک دے دین دی بلندی واسطے، اللہ پاک دے دین دی سربلندی واسطے، دشمن نال مقابلہ کرن واسطے، جیڑا بندہ اپنے گھروں نکل پیندا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رستے اندر اللہ پاک کو موت دے دیندا ہے، موت آ گئی، اللہ پاک دے غازی لکھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحیح البخاری اندر باب موجود ہے، کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی عمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک زندگی اندر موقع دیتا ہے بیت اللہ اندر جا کے عمرہ کر کے آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عمرہ کرن تو بعد دے کو چھوٹے موٹے گناہ ہوندے رہے، پھر اللہ پاک نے توفیق دیتی، پھر اللہ پاک دے کر کے آنا عمرہ کر کے آیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا دونوں عمرے دے درمیان سال 2-4 سال جتنے بھی گزر گئے نے انہیں جتنے بھی گناہ کیتے اللہ کی رحمت نال معاف فرما دیندا ہے۔ اے عمرے دی شان ہے، اے عمرے دی فضیلت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑا بندہ حج کردا جندا اللہ حج قبول کر لوے حج مبرور کر کے آندا ہے، خالق کے نام دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نو حج دے عوض اندر جنت نصیب فرمائے گا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجتن
او حجتن معیہ. سید بخاری اندر لکھیا ہے میرے کملی والے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے اندر عمرہ کر لیندا ہے اللہ پاک اونوں ایک حج دے برابر ثواب دیندا ہے. یا میرے نبی نے فرمایا اونوں اللہ پاک اس حج دا ثواب دیندا جویں بندے نے میرے نال مل کے حج کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے بھی رحمت تیرے واسطے اپنے واسطے خالق کے کائنات کو دعا کرنا چاہنا اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے. آمین کہہ دو جمعہ دا وقت دے جمعہ دیاں کڑیاں پر برکت کڑیاں نے قبولیت دیاں کڑیاں نے میں تیرے اپنے واسطے دعا کر رہا اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے. تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا. تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا. اللہ سانو بھی صدقے اوتے زمزم دے جام پلاوے. اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. مکے دی بات ہوگی مدینے دی بات کرتے جائیے نانا. مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتنائیاں نبی جی تلیاں جو سیاں ویکن چلیاں اللہ خیر دے نال پجاوے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا پیارا جوڑا پیش کرنے والا توجہ کرتے جا جے. او دل تڑکتا ہے وچ سینے کہندا جانا مکے مدینے. دل تڑکتا ہے وچ سینے کہندا جانا مکے مدینے. بڑی قسمت والے او جینے جنہ دے او تے لائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ کرتے جایا جے غور کرتے جایا جے. یہ بندہ حج کرے حج دے طرح دے ہوندے نے. ایک اٹھے افراد بندہ کلے حج دا جناب احرام بننے حج دے کلے حج دی نیت کر کے جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ابیرا توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا. دوسری قسم حج دی حجے کے نال بندہ حج بھی کر لوے تے عمرہ بھی کر لوے دونوں واسطے جناب نے کہ جناب احرام بدل لوے. اور تیسری حج دی قسم حج تمتع ہے. اون دے اندر پہلے عمرہ کیتا ہے پھر اس کے بعد حج واسطے احرام بندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ابیرا توجہ کرتے جانا. اللہ کو دعا کرے کہ اللہ کوئی بھی قسم حج دی نصیب اندر فرما دے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ. آقا فرماتے لوگوں جنہیں حج کیتا پھر کوشش کرے حج کرن دی بار بار اللہ پاک دے حج دا جناب ارادہ کریا کرو حج کریا کرو. جنہیں عمرہ کیتا وہ کوشش کرے اللہ پاک مینوں بار بار عمرے دی سعادت نصیب فرمائے. اللہ بار بار حج دی سعادت نصیب فرمائے. آپ فرماتے تابعو بین الحج والعمرہ. وہ لوگ بار بار حج عمرے کرو بار بار حج عمرے کرو. تسی کہو اگر جی حج کرنا کوئی سوکھی جی گل ہے 7-8 لاکھ روپیہ لگ جاندا ہے. میرے ابیرا حجاں پیسے نہیں ہوندیاں دے حجاں قسمتاں نال ہوندیاں نے. کئی بندے ہر سال ہی پیسے کاٹدے نے لیکن حج نصیب اندر نہیں. کئی بندے پہلی دفعہ ہی جناب ایمان دے اللہ پاک حج نصیب کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ کرے. مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ابھی چند ساتھیاں نے حج دا پروگرام بنا لیا. ایک بڈھی مائی کہنے لگی مینوں اس صندوق اندر پا لو. وہ لوگ صندوق اندر اپنا سامان لے کے جاندے بحری جہاز اندر سفر کر کے مکے مدینے پہنچیا کرتے. انہاں ہاسے ہاسے اندر بی بی نوں جناب صندوق اندر ڈال لیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ کرنا جب ادھر پہنچے انہاں صندوق دی تلاشی لئی نہ صندوق کھولیا. ایک کہنے لگے اے کون ہے ماں
کہتی نام پتر میں حج کرنا ہے، میں حج کرنے واسطے آئی ہوں، اللہ نے میں سبب بنا دیتا ہے۔ اتنے اللہ دولتاں نہیں ویندا کہ دولتاں ہمارے لگے پھردے نے لیکن حج نصیب نہیں۔ میرے آویرا میرے پاک نبی دا فرمان ہے تابعو بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرے کرنے کا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے پاک نبی فرماتے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج عمرہ بار بار کرنا فائدہ ہوئے گا، اللہ تھوڑی تنگی بھی دور کر دے گا، اللہ مال دی بندش بھی دور کر دے گا، اللہ پاک تھوڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ گناہ اللہ انہیں معاف کرے گا، اللہ گناہوں پہ پاک سرے صاف کرے گا۔ کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، میرے پاک نبی نے فرمایا جنہیں ایک بندہ تنہار بندہ نا اپنی پٹھی دے اندر اگ جلا کے وچ لویا رکھ دیندا ہے، اگ نال چل چل کے لوہے دی ساری میل کچیل ختم ہو جاندی ہے۔ سنار اپنے نال سونے نوں چمچی نوں جب اگ دے کے میل کچیل ختم کر دیندا ہے، جویں اگ دے نال لوہے دی نال سونے دی چاندی دی میل ختم ہوندی ہے، بار بار حج عمرہ کرن اللہ گناہاں دی میل ختم فرما دیندا ہے۔ ایک تے گناہ معاف، دویا اللہ روزی اندر برکت نصیب فرماندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میری بات نہیں ہے، صاحب سید نبی دی بات ہے، یہ سونے کمری والے محبوب دی بات ہے، اپنے کو بات نہیں کردا۔ پیارے پیغمبر دے ہونٹاں وچوں نکلے ہوئے الفاظ نے، او کیڑا نبی جن دے بارے میں پیار تے محبت دے جملے بولیا کردا سا، ذرا توجہ کریا جے۔ دل جان جن دے نا لانا او دا نام محمد سونا ہے، دل جان جندے نا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ ادھر رکھیا رب نے نا چن کے گیا کم براق بنا سن کے، او دے ورگا بھلا کوئی آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنا پیار محبت جملے سنتے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات نہ غور کرنا میرا کیڑا کمائی والا کیوں بیست پہ کر دیو شانہ تے انہوں صدیا رب ازمانہ تے، کیوں بیست پہ کر دیو شانہ تے انہوں صدیا رب ازمانہ تے، جڑا پھل کد بنیا پراؤنا ہے اوندا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دن حشر دلوں کی رل ویسن سب یار یارانو بل ویسن۔ اللہ اکبر کبیرہ، حشر کا میدان آئے گا، یار یار نو چھڑ جائے گا، بیلی بیلی نو چھڑ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن حشر دلوں کی رل ویسن سب یار یارانو بل ویسن، او جن کم ساڈے آنا ہے اوندا نام محمد سونا ہے۔ اور حضرات توجہ کر دے جانا، یہ میرے کمری والے محبوب کا فرمان ہے، بار بار حج کرو، بار بار عمرے کرو، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ مالی بدش بھی دور کر دے گا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، جن اللہ حج قبول کر لے اللہ پاک اندے نامہ والندر جنت لکھ دیتا ہے۔ اللہ حکم کبیرہ، میرے آویرہ حج واسطے عمرے واسطے کی کرنا ہے؟ میقات اندر جا کے مرد دو چادراں پہنے گا، سفید رنگ دیاں چادراں ہون گیاں، ایک اپنا تے
بند بنا لے گا، دوسری چادر اپنے دائیں کندھے دے تھلے کٹ کے بائیں کندھے تے رکھ دے گا، ایندا سر بھی ننگا ہوئے گا، چہرہ بھی ننگا ہوئے گا، جوتا ہو پہننا ہے جندے نال ٹکرے نہ ٹاپے جان، جے جوتا بڑا ہوئے اوندا نہ جوتا اوپروں کٹ دیو تاکہ جناب اون دے ٹکرے ننگے ہو جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑی بی بی ماں پہ عمرہ کرن واسطے جائے، حج کرن واسطے جائے، او سادہ لباس پہنے رکھ جڑا مرضی ہوئے، پورے جسم اندر ٹکی ہونی چاہیے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے احرام تو جناب احرام بننے تو بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کو جبریل آئے، جبریل کہتے ہیں سونیا اپنے یاراں دس دیو، اپنی امت دے لوگاں دس دیو، جو اللہ پاک دی بڑائی بیان کرنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا تے بلند آواز نہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ترغیب دیتی، حج کرنے واسطے جاؤ نا، عمرہ کرنے واسطے جاؤ، جو تلبیہ پڑھنا شروع کرنا تے کی کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نہ تربیہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا یہ کتنی دیر تک پڑھنا ہے، یہ عمر واسطے تربیہ پڑھنا ہے، حجر اسود کو بوسا دے دیا جنے تک پڑھنا ہے نا، یہ حج کرنے واسطے گیا دینا 10 ذوالحج تک یا جمرہ نو کنیا مار تک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات، حج عمرہ میں تھوڑے سامنے عرض کر رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے لوگو ما من مسلم یلبا، جیڑا مسلمان تربیہ پڑھتا لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، اوتے دائیں بائیں جننے جناب درخت موجود نے، اوتے دائیں بائیں جننے جناب کنکر موجود نے، اوتے دائیں بائیں جننے جناب پتھر موجود نے، اے سارے اوتے نال تربیہ پڑھتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا اپنا دائیں کندھا ننگا رکھ دے، جو جناب طواف قدوم کر دے، جانے نے بیت اللہ کا طواف کر دے، یہاں لگا بیت اللہ طواف زیارت کر دے، میرے آقا انہاں تو موقع آندے اپنے کندھے نوں ننگیا رکھیا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کی کرنا ہے؟ اگے آ گیا حجر اسود، حجر اسود جی اللہ توفیق دے وے، جی اللہ توفیق دے وے، ہمت دے وے نا، اللہ اکبر کہہ کے اوندا بوسا لینا ہے، یہ بوسا نہیں لے سکتے، رس زیادہ ہے، کی کرنا ہے؟ اپنا ہاتھ لا کے اپنا ہاتھ لا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چم لینا ہے، یہ ہاتھ نہیں چم سکتے، چھڑی موجود ہے، چھڑی لا کے نام اللہ اکبر کہہ کے انہوں چم لینا، یہ تین موقع نہیں ملے، دوروں موجود اشارہ کر لینا، اشارہ کر کے ہاتھ نہیں چمنا، کیوں؟ چیز لگی جو چیز لگے گی چمنی ہے نا، ہاتھ لا کیا پھر ٹھیک ہے، ڈائریکٹ پوزا لا لیا پھر ٹھیک ہے، کوئی چھڑی وغیرہ لیں گے نہ حجر اسود لا لئی پھر ٹھیک ہے چم لو، یہ دور اشارہ کیتا کرگت بہت زیادہ بڑی دور دے، لوگوں تکے نہیں مارنے، گونیاں نہیں مارنیاں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حجر اسود کا پوزا لینے واسطے یہ دور ایک اشارہ کر دے، اللہ پھر بھی قبول کر لائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا، حجر اسود کا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک کے زبان بھی عطا فرمائے گا، حجر اسود اللہ پاک کا بھی عطا فرمائے گا، جننے جننے بوسا لیا ہوا، جننے جننے اخلاق اسلام کیتا ہے، چھڑی لے کے یا اشارہ کیتا ہے نا، یہ بول کے بھی دسے گا بندے نو سیان بھی لے گا، اللہ سونے ہے تیرے بندے نے میرا بوسا لیا، انہیں میرے والے اشارہ کیتا، انہیں میرے ہاتھلا کے اللہ سنے استرام کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، یہ پتھر اللہ پاک نے جنت جو بھیجیا سفید رنگ دا، ابن آدم دے گناہ والے نو سیان کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی حجر اسود نے پوچھا، شاعر اپنی انہیں بولی حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تے حجر اسود نے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے،
ہر کوئی چومن والا ہے تے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میرا رنگ تے بے شک کالا ہے مینوں چمدی ساری دنیا اس پاروں مینوں چم گیا کملی والا ہے اس واسطے لوگ حجر اسود دا نام چونا بوسا لیندے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسا لینے لگے فرمان لگے اے حجر اسود تو پتھر ہے نہ فائدہ دے سکنا ہے نہ نقصان کر سکنا ہے میں تیروں اس واسطے چمرے تیروں رحمتے کہنا نبی نے چمے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا غور کر دے جانا انہوں جناب چمروں تو پھر بھی ٹھیک ہے اشارہ کرو تے پھر بھی ٹھیک ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود استلام کر کے ہاتھ لا کے بوسا لے کے یا اشارہ کر کے 3 چکر لانے نے انہوں رمل کیا جاندہ 3 چکر تیز لانے نے اپنے خوب موٹے ہلا کے چکر لگانے نے باقی 4 چکر بڑے عام روٹین دے مطابق لانے نے نبی پاک علیہ السلام جدو حجر اسود دے سامنے آندے نا اللہ اکبر کہہ کے استلام کر دے اشارہ کر دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کر رہا غور کرتے جانا اللہ دے پیارے پیغمبر ہر چکر جو کرنے نمانی تو نام چھو کے شروع کر دے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ دے پیارے پیغمبر حجر اسود تک آندے دعا پڑھ دے کڑی دعا پڑھ دے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یہ میرے نبی دا اسوائے دعا پڑھیا کر دے پھر نبی پاک علیہ السلام دعا کر کے فارغ ہوں دے مقام ابراہیم تے نبی پاک 2 نفر پڑھ دے جندہ تذکرہ اللہ نے قرآن اندر کیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلا لوگوں مقام ابراہیم کے 2 رکعتاں پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا غور کرتے جانا اللہ دے پاک پیغمبر مقام ابراہیم تو فارغ ہوندے صفا جاندے اوتھے بھی دعاواں پڑھ دے مروہ چکر لگاندے اوتھے بھی دعاواں پڑھ دے میرے پاک نبی صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے نبی پاک دیاں نظراں کعبہ تے پہ جاندیاں کعبے ول کھڑے ہو کے دعاواں کر رہے نے نالے پڑھی جا رہے نے لا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعظم الاحزاب وحدہ میرے پاک نبی ایک دعا پڑھ دے صفا مروہ تو فارغ ہو گئے مقام ابراہیم تو فارغ ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے جو عمرہ کرنا ہوندا آقا حجامت کروا دے دے عمرہ مکمل ہو گیا حج اور عمرہ ایسی بات ہے یقین جانو ایک پڑھیا یاد کیتیاں یاد نہیں دی پریکٹیکل طور جس بندے نے حج کیتا ہے نا جن نے عمرہ کیتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک طرح یاد ہوتا ہے اور 1-2 دفعہ پتا ایک دفعہ کرنا بندے نے ویسے یاد نہیں رہتا اللہ توفیق دے 2-4 دفعہ عمرہ کیتا ہے نا تے بندے ٹھیک طرح یاد ہو جاتا ہے دعا اللہ کے کی مشکل ہے دعا کرو اللہ پاک سب دے نصیب بار بار فرمائے اللہ بار بار بیت اللہ دے حاضر نصیب فرمائے اللہ مکہ بھی دکھائے اللہ مدینہ بھی دکھائے حضرات جنہیں حج کرنا ہے نا وہ کی کرے دوبارہ 8 مینا جائے اور سورج نکلنے تو بعد سارا دن مینا میں گزارے اگے آئی 9 دی تاریخ عرفات اندر جانا ہے خوب اللہ کو رو رو کے دعاواں کرنیاں نے خطبہ سننا ہے اثر زور دونوں کٹھیاں پڑھ کے مغرب دا ٹائم ہو جانا اذاناں شروع ہو جانیاں نے لیکن اوتھے نہ 8-9 تاریخ نماز اوتھے نہیں پڑھنی نہ مزدلفے اندر چلا جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ بندیاں نے بڑیاں محنتاں کیتیاں کوششاں کیتیاں اللہ نے رخصت دتی مغرب تے عشاء دی کٹھی پڑھ کے ساری رات سمجھ آنا ہے میں تے تو تک سنیا علماء کولوں جنہاں نے حج عمرہ کیتا بار بار
نبی پاک ساری زندگی تہجد پڑھی، لیکن اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اللہ نے کہا خوب نہ آرام کرو، تہاڈے جسم کا تہاڈے تے حق آرام کرو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ کے سو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ کرنا، غور کر دے جانا، اللہ اکبر کبیرہ، ساری رات آرام کرنا، اگلا دن آنا، 10 تاریخ ہو جانی ہے، جناب نماز پڑھنی، سورج نکلن تو بعد جمرہ اکبر جڑا بڑا شیطان ہے انہوں سد کنکریاں مارنیاں نے، بڑیاں بڑیاں کنکریاں نہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں نے مارنیاں، نال پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آبیرہ پھر نہ قربانی کرنی ہے یا بینک کی طرفوں پیغام آ جائے گا، ہوں تو بینکاں تے قربانیاں ہوندیاں نے، پیغام آ جائے تہاڈی قربانی فلاں ٹائم ہو جانی ہے، قربانی کرن تو بعد احرام کھول دینا ہے، کعبے اندر جانا ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، پھر اوتھے رات نہیں گزارنی، میران اندر آ جانا ہے۔ اگلا دن ہوئے گا 11 تاریخ ہوئے گی، جا کے تینا شیطاناں نوں 7 کنکریاں مارنیاں، پھر 12 تاریخ نوں جا کے 7 کنکریاں مارنیاں نے، ڈیروں اللہ نصیب کرے تے چلے جاؤ، نہ کرو تے ایڈی کنکریاں کافی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ کرتے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے اللہ پاک دا گھر بنا دیتا، بیت اللہ بن گیا، کعبہ بن گیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے اعلان فرما دے لوکاں اندر آ کے میرے کعبے دا حج کریا کرنا، آ کے لوگ میرے بیت اللہ دا حج کریا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سونے کے اعلان کرا یہ دین تے کر کے پوری دنیا کی میں آواز جائے گی، فرمایا وعلیکل اعلان، تہاڈا کام اعلان کرنا، میری ذمہ داری پوری دنیا تک اپنا حج والا پیغام بھیجنا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا وَعَزِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سونیا تہاڈا کم اعلان کر دینا، میرے خلیل اعلان کرنا تہاڈا کام ہے، پوری دنیا نو کھچ کے لے آنا میں رب دا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ابیرا ویکھو نا ہن لوگ حاجی اج کنوات تے جاندے نے، اللہ کو دعاواں کردے یا اللہ کیڑا ویلا آوے تیرے گھر دی جا کے زیارت کراں۔ اس ویلے دا جناب خلیل نے اعلان کیتا ہے، پوری دنیا اندر لوگ اللہ پاک دے گھر نو ترس رہے نے، جنہ ویکھیا ہے او جناب دوبارہ خواہش کر رہے نے۔ اللہ فرمایا سونا اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگاں دے رستے اندر دریا بھی آن گے، لوگ دریا بھی پار کر جان گے، لوگاں دے رستے اندر بڑے بڑے پہاڑ آن گے، لوگ پہاڑی عبور کر جان گے، بڑے بڑے سمندر آن گے، لوگ سمندر بھی عبور کر جان گے۔ میں اپنے گھر دی محبت ایسی لوگاں دے دلاں اندر پا دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اج لوگ انہاں بیت اللہ واسطے کنا سفر کر کے جاندے۔ حضرات توجہ کرنا، حج کیسا عمل، جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے اسلام دی دعوت دیتی نا، کہتا سونیا اسلام قبول کر لینا، ایک دے دسو اللہ میرے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے میرے عمر جڑا بندہ اسلام قبول کر لیندا ہے اللہ اون دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، جڑا بندہ اللہ دی خاطر اپنا گھر بار چھڑ کے ہجرت کر جاندا ہے اللہ پاک اون دے بھی گناہ معاف کر دیندا ہے۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، جڑا بندہ بیت اللہ دے حج نو نہ کر لیندا ہے اللہ پاک اون دے زندگی دے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اتنا عظیم عمل حج والا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آبیرہ توجہ کرتے جانا۔ اس واسطے بابا جی سنسام رحمت اللہ علیہ آخری بار جدو اللہ پاک دے گھر دا حج کر کے آیا نا، اللہ پاک دے گھر دا طواف کر لگے نا، اللہ اللہ یہ اللہ دے سامنے عرض کر دے نے اللہ شاید ہونا میں تو آیا نہیں جانا، بدن بھٹا ہویا کمایا نہیں جانا، جہاں زیادہ خرچہ بنایا نہیں جانا، اے شدہ دل میں تو منایا نہیں جانا، تو
آپ ہی دے احسان کر دے مکے رہن دے سامان کر دے حکومت رعایا نو اعلان کر دے اینو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا ایک طرح پیارا کر اللہ پاک دا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا نے فرمایا وفد اللہ ثلاثۃ بندہ اپنے گھروں چلے آئے جہاد کا نواستے اللہ کا مہمان ہے بندہ اپنے گھروں ٹر پیا نیت کر کے حج کے نواستے جانا ہے اے اللہ پاک کا مہمان بن گیا والمعتمر بندہ گھروں چلے عمرے دی نیت کر کے اے بندہ بھی اللہ کا مہمان بن جاتا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے سونے ہاں مرد جہاد کر دے ساڈا جہاد کوئی نہیں آپ فرما دے نہیں تہاڈا جہاد گیا ہے سونے کیڑا جہاد ہے آپ فرما دے تہاڈے جہاد اندر لڑائی نہیں ہوندی جھگڑا نہیں ہوندا اللہ دے نبی کیڑا جہاد ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج والعمرہ جڑی بی بی حج کر لیندی عمرہ کر لیندی ہے ایویں اونے اللہ دے رستے جہاد بھی کر لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھروں حج کروا تے ٹر پیا نا ایک قدم چکیا اگلا قدم رکھیا اللہ قدم قدم دے بدلے اندر یا تے اون دے گناہ معاف کر دیندا ہے یا اللہ اون دے نام مال اندر نیکی لکھ دیندا ہے یا اللہ اون دے درجے بلند کر دیندا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو یا جوج وجودی قوم آ جائے گی لیکن بیت اللہ دا حج پھر بھی نہیں رکے گا بیت اللہ دا عمرہ پھر بھی نہیں رکے گا میرے آبیرہ کیوں نہیں رکنا جناب خلیل اللہ نے اللہ کو دعا کی دیا فَجْعَلْنُ فِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي الیہم اے اللہ جنت بیابان اندر اپنی بیوی نو چھڑ کے جا رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل نو چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ انہاں نمازی بنائی اللہ انہاں نو فرض رزق عطا فرمائی نالے دعا کر چھڑی فجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگوں دے دلاں دا میلان کعبے ول کر دی اللہ لوگوں دے دلاں دا جھکاؤ کعبے ول کر دی اج ہر بندہ تڑپڑیا ہے کس رہا ہے اللہ کیڑا ویلا ہوئے تیرے کر دیاں زیارتاں کراں اللہ اکبر کبیرہ میرے ابرا اللہ دے سامنے عرض کریا کر کدی اپنے کعبے بھلا میرے اللہ کدی اپنے کعبے بھلا میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی پر گزاری نہیں جاندی میری اجڑی قسمت جگہ میرے اللہ مینوں اپنے کعبے بلا میرے اللہ اللہ حکم کبیرہ میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں اللہ تو مکے لے جائے مدینے لے جائے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں میری آرزو ہے دعا میرے اللہ اپنے کعبے بلا میرے اللہ اللہ حکم کبیرہ حضرات توجہ سننا آخری باتاں سنیے تے بات نو ختم کریے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کریا کرو عمرہ کریا کرو میرے آگے کوئی بندہ حج کا نواستے جاوے نا تے لوگاں دی فرمائشاں دی یار میرے واسطے نا ادھروں فلاں چیز لے آنی بیوی کہندی زیور نہیں ادھروں خارج ملدا ہے یار بھی لکھدیاں فلاں چیز نہیں آئی میرے آگے حج کرنے واسطے بندہ جاوے عمرہ کرنے واسطے بندہ جاوے تو ایہیاں فرمائشاں کریا کر جویں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانتا طلب کر رہے نے سونے اجازت ہوئے نا بیت اللہ تے جا کے عمرہ کر لواں سونے عمرہ کرنا چاہنا
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دا سوال کوئی نہیں کیتا آقا فرماتے لا تنسانا فی دعائے کا یا اخیا اے میرے ویر جدو بیت اللہ دا عمرہ کرے جدو اپنے واسطے دعا کرے میرے واسطے دعا کری اپنی دعا کر کے مینوں کدی نہ بھلائی اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اور رب الجلال نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ دے کول دعا ہے